یہ محبتیں آئیں گی پھر اللہ تعالیٰ کرم بھی فرمائے گا. لیکن جب دل پھٹے بھی ہوں اختلاف ہوں پھر رحمت نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بحث تشریف لائے تاکہ صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کی تعین کے متعلق یا تو مطلع فرمائے. لیکن فرمایا دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا ان کی وجہ سے اس رات کی تعین اٹھا لی گئی. معلوم نہ معلوم اللہ کی حکمت ہو انہیں اس رات کو صاف رات میں تلاش ہو. انہیں آپس میں لڑائی جھگڑا نیکی کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طرح اس خلافات کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ جب آپس میں منافرت ہوتی ہے اختلاف ہوتا ہے پھر آدمی دین سے بھی کرتا ہے پتہ نہیں پھر کیا کیا اس کے خلاف کرتا ہے تو سارا گناہ ساتھ جاتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی اس نے اپنے رب عز و جل کی عظمت اور توفیق مسلط عام شریف یعنی کسی بندے کا کسی دوسرے بندے سے اللہ کے لیے اللہ کے تعلق سے محبت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ عظمت کا حق ادا کرنا ہے. اس میں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس نے اللہ کی عظمت کا حق ادا کر دیا ہے اسی طرح اس کا شمار اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے میری محبت واجب ہے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں جو باہم میری وجہ سے محبت کرے میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جوڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں. موقع امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا کہ جو شخص میری وجہ سے آپس میں محبت کرتا ہے میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتا ہے فرمایا کہ میرے اوپر لازم ہے یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے اوپر یہ لازم ہے میں اس شخص سے محبت کروں میں اس شخص سے محبت کروں. اس طرح ایک اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے تو میں کہ اگر آپس میں دین کی وجہ سے میرے تعلق کی وجہ سے آپس میں محبت کرو گے تو میرے اوپر بھی لازم ہے میں اس شخص سے محبت کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے فرمایا ایک شخص نے ایک بھائی سے جو دوسری بستی میں رہتا تھا ملاقات کی چلا اللہ تعالیٰ اس کی راہ گزر پر ایک فرشتے کو منتظر بنا کے دکھا دیا. جب وہ شخص اس مقام سے گزرا اس فرشتے نے اس سے پوچھا تمہارا کہاں گیا ہے. اس نے کہا میں بستی میں رہنے والے اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے کوئی حق نعمت ہے جس کو تم پورا پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس بندہ نے کہا نہیں میرے جانے کا قائل اس کی سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے مجھے آج سے محبت ہے. ان بات کی زندگی محبت کے تعلق اور سکار ہوتے میں زیادہ ملاقات کرنے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کو اس سے محبت کرتا ہے جیسا کہ تم اللہ کے لیے اس کے بندے سے محبت کرتے ہو. صحیح مسلم شریف یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی فرشتوں کو انسانی شکل بنا کر عام آدمی کے پاس بھی بھیج دیتے ہیں. محسوس ہو جاتا ہے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے حالانکہ مجھ سے پیسہ فیصلہ ہے کہ حضرت مریم نبی نہیں لیکن فرشتہ ان کے پاس آیا. اسی طرح غیر نبی کے پاس بھی کبھی کبھی فرشتہ آ جاتا ہے. یہ فرشتہ انسانی شکل بن کر وہاں سامنے بیٹھ گیا انسانی شکل بن کر سامنے بیٹھ گیا. بیت کے زیور میں بھی ایک قصہ موجود ہے ایک کوڑی کا ایک گنجے کا ایک انچے کا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فرشتہ آیا ان کے پاس انسانی شکل بن کر. تو گنجے کو کہا تمہیں کیا ضرورت ہے اس نے کہا میرے سوال آ جائے اور کہا مال کی کیا ضرورت ہے مجھے اونٹ بہت محبوب ہے اس کو ایک اونٹ نہیں دے دی. پھر جیسے اس کے پاس گیا گنجے کوڑی کے پاس تمہیں کیا ضرورت ہے تو میں کہ ذرا یہ کوڑا پن کے یہ ختم ہو جائے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. مال کی کیا ضرورت ہے فرمایا مجھے مال جو ہے نا جا کے گائے مل جائے. دوسرا ایک اندھا تھا اس کے پاس پہنچا تو میں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے تمہیں میری بینائی واپس آ جائے
تو انہوں نے کہا کہ وہ بنائی واپس آئے، پر مال کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا مجھے بکریاں محبوب ہیں، ان کو ایک بکری دے دی، اور وہ بڑھتا رہا، پھر کچھ سالوں کے بعد وہی فرشتہ فقیر بن کر آیا، پہلے آدمی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے جاتے اونٹ چاہیے، اس نے کہا جامعہ اور میرے پاس اور بھی حقوق ہے، میرا خاندان بھی بڑا ہے اور بھی میں نے خرچ کرنا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس نے کہا یہ تو میرے باپ دادے کی جائیداد چل جا رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں شاید آپ پہلے وہی بن کے آتے، انہوں نے کہا نہیں انتظار کرتے، انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ویسے کر جاؤ، تو اب ظاہر بات ہے، اس نے کہا کیسے ہوگا؟ تو وہ جو فرشتہ تھا وہ ویسے ہو گیا، مال بھی ختم ہو گیا، ویسے کوڑا کم ہو گیا، پھر دوسرے کے پاس آیا، دنیا کے پاس اس سے کوئی یہی سوال کیا، اس نے بھی انکار کر دیا، وہ بھی پہلے حالت میں پھر اس نے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے بکری چاہیے، میں مسافر ہوں، انہوں نے کہا ایک بکری چاہیے، سارا ریور کھڑا ہے، کتنا تمہیں چاہیے لے لو، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بنائی عطا فرمائی، اللہ نے مال عطا فرمایا، ایک نہیں دو نہیں 3 بکریاں دے دو، اس کا مال بھی باقی رہا سمجھے گا، اور باقی جو ناشکر تھے ان کی گویا کہ ناشکری کی وجہ سے اللہ کو ملے، تو فرشتہ ان کے پاس ہے، فرشتہ انسانی شکر بن کر ان کے پاس ہے۔ اللہ تمہارا تعلق کرنے والوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رش کریں گے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیجیے وہ کون بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے، بغیر کسی مالی لین دین کی روح خدا بندی کی وجہ سے باہم محبت کی، قسم خدا کی ان کے چہرے قیامت نورانی ہوں گے، بد کے شرافت روح ہوں گے، اور وہ نور کے نکلوں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و حراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور غم میں ہوں گے، جس وقت عام انسان کو خدا غم ہوگی اس وقت یہ بے غم ہوں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، معلوم ہے جو اللہ کے دوست اور اس کے ساتھ معلوم ہونے والے ہیں ان کو خوف اور غم نہ ہوگا۔ سنن ابو داؤد شریف۔ آپس میں محبت، دین کی وجہ سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، یہ فضائل بھی ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذرائع واجبات پوری پابندی کا ادا کرنے والے ہیں، لیکن یہ صفات زائد ہوتی ہیں، یہ صفات ان کی زائد ہوتی ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جو اللہ کے جو حقوق ہے پورے ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے لیے نور کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ خوف غم کے اندر ہوں گے، اور یہ مدراس کے غم کے فکر ہو کر بیٹھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ شروع میں تھوڑا سا ہوگا، ہر آدمی کو محسوس ہوگا، چاہے وہ اللہ کا نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، جو کہ یہ نفسی تعلق ہوگا، جیسے شفاعت الکبریٰ کا بیان ہے، سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام جائیں گے، وہ کہیں گے میں بھی ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے گردن کا دانہ کھا لیا تھا، حالانکہ اللہ نے معاف فرما دیا، لیکن پھر بھی وہ ایک خوف ہوگا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی شفاعت کے انکار کر دیں گے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے بھیجا، دعا فرما دی، اسی طرح ہر پیغمبر کے پاس آئیں گے، تو یہ ابتدائی تھوڑا سا یہ خوف ہوگا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ خوف ہٹا لیں گے، بعد میں یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپس میں مسلمان کی حیثیت سے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اور اسی محبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان بندوں سے محبت کرنا ہے۔ باقی ہمارے ملکوں میں کافر تو رہتا ہے، ذمہ کافر، اس کے ساتھ بھی اخلاق، پیار، محبت، اس کے ساتھ دلی محبت تو نہ ہو، کیونکہ کسی کافر سے دلی محبت جائز نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کافر دو قسم کے ہیں، ایک کافر وہ ہیں جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور اسلامی قانون کے تحت جو ہے کہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، یعنی ہمارے ماتحت رہتے ہیں، یہ کافر وہ ہیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اسلامی ممالک، ان کو ذمہ کافر کہا جاتا ہے، ان کو ذمہ کافر کہا جاتا ہے۔ اس ذمہ کافر کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے ذمہ ہے۔
اگر ایسے کسی کافر کو اگر کوئی مار دے گا اس کے بدلے میں قصاصاً مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. اس کو کوئی تکلیف پہنچائے گا اسلامی حکومت اس کی تکلیف کا تدارک کرے گی. کسی مسلمان کے لیے